آج کا ڈرامہ جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ ڈرامہ ہے جلن. بہت اچھا ڈرامہ ہے اور آج کی قسط کے اندر دکھایا گیا کہ نشا نے بہت ہی زیادہ طریقے سلیقے کے ساتھ خاندان کے اندر بہت زیادہ پھوٹ ڈلوا دی ہے. بہن اس کے گھر رہ رہی ہے، وہ سمجھ رہی ہے کہ میری بہن جی بڑی دکھوں میں ہے، یہ ہے وہ ہے. وہ اپنی بہن کا خیال رکھنے کے لیے اسے آؤٹنگ پہ لے جاتی ہے، شاپنگ پہ لے جاتی ہے، اور وہاں پہ جا کے اسے پھر احمد نظر آ جاتا ہے. وہ اپنے بہنوئی کے ساتھ شاپنگ کر رہی ہوتی ہے اور اس کی بہن اوپر ہوتی ہے، تو احمد پھر شور مچالتے ہیں. اس سے احمد کی ماں اسے سمجھاتی بھی ہے کہ بیٹا اب اس کا پیچھا چھوڑ دو، دفع کرو جب ایک چیز ختم ہو گئی رشتہ وغیرہ. اور بہن بھی کہتی ہے میں چائے بنا کے آ رہی ہوں، کھانا بنا کے تم کھاؤ اور پیچھا چھوڑو اس کا. مگر احمد کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی. وہ پاگلوں کی طرح نشا کے اوپر جان دیتا پھر رہا ہے، اور اس کی ماں بھی بڑی پریشان ہے کہ کس طرح وہ اپنے بیٹے کو منع کرے. مگر بیٹا کہنا نہیں مان رہا. اس کا جس کزن کے گھر رہ رہے ہیں جو ڈاکٹر علی، اس کے ساتھ جاتا ہے وہ شاپنگ کے اوپر. وہاں پہ اسے نشا صاحبہ نظر آتی ہیں اپنے بہنوئی کے ساتھ. رستے میں اس کا کزن اسے سمجھاتا بھی جا رہا ہے کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتی، تمہاری عزت نہیں کرتی، تم کیوں اس کے ساتھ رکھ رہے ہو. نہیں، اسے احمد کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، اور وہ اپنے بہنوئی کے ساتھ ایسے فرینک ہو کے پھر رہی ہوتی ہے. اسے بھی سمجھ نہیں آ رہی، وہ بھی فی الحال شرافت میں ہے. اس کی بیوی اپنی بیوی کی بہن سمجھ کے، اپنی بہن سمجھ کے اس کی عزت کر رہا ہے، مگر وہ سر پہ ہی چڑھتی جا رہی ہے. ادھر احمد اسے کوئی بات بھی نہیں کرتا اور وہ بات کا بتنگڑ بنا دیتی ہے. ہاں، احمد کو شک ہو رہا ہے کہ جو بہنوئی کے ساتھ پھر اس کا جو بہنوئی ہے وہ اسے پسند کر رہا ہے، مگر وہ یہ بات کہتا بھی ہے، مگر اس کا بہنوئی کو تو اس طرح کا خیال ہے ہی نہیں. مگر اس سے تو ہے نا نشا کو، اس لیے پزل ہو جاتی ہے. وہ مینوں کو بھی کہتا ہے کہ جب اس کی اصلیت تمہارے سامنے کھلے گی تو تم پریشان ہو جاؤ گی. تو اس کا مینوں کا ذہن چینج کرنے کے لیے نشا بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے، ایکٹنگ کرنے لگ جاتی ہے، شور مچانے لگ جاتی ہے کہ یہ دیکھو میرے پر کیسی باتیں کر رہا ہے، الزام لگا رہا ہے. اور یہی بات نشا کو سمجھ نہیں آتی. مینوں کہتی میں تمہارے لیے پانی لاتی ہوں. اسے پتہ ہے اگر نشا کو کہ مینوں نے سوچنا شروع کر دیا تو مسئلہ ہوگا. وہ تو بہن سے بہت پیار کرتی ہے، وہ تو نہیں جان سکتی کہ میری بہن اتنی اوور ہو جائے گی. ادھر سے ایک فقیر نہیں آتے، وہ کہتا نہیں مجھے کوئی دعا نہیں چاہیے. اس کا کزن کہتا ہے کہ دعائیں سے کبھی بھی نہیں ختم کرتے راستہ دعاؤں کا، یہ تقدیر کو بدل دیتی ہیں. مگر وہ بہت زیادہ ٹینشن میں، اسے یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی. اور وہ جو فقیر نہیں ہوتی اس کے کزن کو کہتی ہے کہ تم ہی پیسے دے دو. وہ پیسے دے دیتا ہے اور دونوں گھر آ جاتے ہیں. گھر آتے ہیں، ادھر اس کی ماں بڑی پریشان ہوتی ہے اور اس کی وہ گھر لیٹ آتا ہے رات کو. کزن کہتا ہے کہ آنٹی آپ پریشان نہ ہونا، میں جو ہوں نا اس سے وہ بچہ نہیں آ جائے گا. اور ادھر سے وہ ماں کے لیے سوپ وغیرہ بناتی. اس کی ماں کی طبیعت خراب ہوتی ہے، ہارٹ پیشنٹ ہوتی ہے، طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے. اور اتنے میں اس کے بہنوئی کا، نندوئی کا فون آ جاتا ہے، نند کے خامن کا، اور وہ شدید انسلٹ شروع کر دیتا ہے. اور وہ بیچاری پہلے بیمار ہوتی ہے انسلٹ سن کے، اور وہ جب اس کے بیٹے کا نام کہتا ہے کہ میں اسے اندر کروا دوں گا، جیل میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، تو اسے یہ بات برداشت نہیں ہوتی اور کہتا ہے آپ کراچی میں بیٹھی کیوں ہیں، جائیں یہاں سے. وہ بیچارہ اتنی بےزتی سن کے نا بہت ٹینشن میں آ جاتا ہے. ادھر سے مینو صاحبہ گھر آ کے باپ کو اتنا ہائپر کرتی ہے نا کہ اسے یہ سب باتیں کرنی پڑتی ہیں. ورنہ وہ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے زیادتی کی، رات کے 1 بجے گھر سے نہیں نکالنا چاہیے تھا، یوں نہیں کرنا چاہیے تھا. مگر جب بیٹی کی بات سنتا ہے تو شدید غصے میں آ کے کال کر دیتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ زیادہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، نقصان دہ ہوتا ہے. اب ان سب کے سامنے جب نشا کی اصلیت آئے گی تو یہ لوگ پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ نشا صاحبہ تو گھر برباد کرنے کے در پر ہیں. ادھر سے اس سے پتہ نہیں ہوتا ہے ہمارے کو یہ اپنا سمندر کے اوپر غم غلط کرنے گیا ٹھہرا ہوتا ہے. اور سمندر کا منظر ویسے کافی خوبصورت، کراچی کا خوبصورت سمندر، وہاں پہ ٹھہرا ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. پیچھے اس کی ماں بیچاری اتنی ٹینشن میں ہوتی ہے، وہ حیران ہوتی ہے کہ بھئی مجھے اتنی انسلٹ کیوں کر رہا ہے. اتنے کزن اس کا کپڑے وغیرہ لے کے آتا ہے، وہ اپنی پھوپھو کو دکھاتا ہے، کہتا ہے کتنے اچھے کپڑے ہیں. وہ اپنے بھتیجے کے گھر ہوتی ہے. اچھی نیک لوگ ہیں. ویسے دکھایا جا رہا ہے کہ ہمیشہ شریف لوگوں کے ساتھ ہی برا ہوتا ہے. جو تیز لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہو جاتے ہیں، مگر ان کی آخرت گندی ہوتی ہے، یہ بھی دکھایا جاتا ہے. مگر دیکھیں سبق کون کون سیکھتا ہے، کیونکہ فی الحال تو اپنے بچوں کی خاطر، کسی خاطر لوگ ایسے ہی انسلٹ کر دیتے ہیں 1 منٹ کے اندر. اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے کہنے پہ، کچھ کرنے پہ اپنے رشتہ داروں کی سب کی انسلٹ 1 سیکنڈ میں کر کے رکھ دیتے ہیں، اس کی اصلیت کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں. کہیں پہ بہت زیادہ بچوں کے پر زیادتی ہو جاتی ہے اور کہیں پہ بہت بچوں کو سر پہ چڑھا لیا جاتا ہے. کوئی متوازن راستہ چل ہی نہیں رہا.
اور ادھر سے یہ اپنا بہنوئی بیچارہ بھی اس کا اسے پتہ نہیں، ادھر سے یہ آ کے کہتی ہے نشا کہ جی اچھا ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، احمد مجھے معاف کر دو۔ اور احمد صاحب جب گھر آتے ہیں تو اس کی بہن کہتی ہے کہ تمہارے پاس گھڑی نہیں تھی، یا تم جان بوجھ کے ہمیں اس طرح تنگ کر رہے ہو؟ کہتے ہیں میں ٹائم سے تو آیا ہوں۔ اتنے میں اس کی ماں آ جاتی، جب یہ بہن بھائی آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے تمہیں اپنی ماں کا کچھ احساس ہے، تم ماں کا خیال کرتے ہو، تم ماں کا کچھ احساس کر لو، ماں کی زندگی کی خاطر چھوڑ دو نشا کا پیچھا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، تمہارے پاؤں پڑتی ہوں۔ وہیں پہ ماں کو اٹیک ہوتا ہے اور وہ مر جاتی ہے۔ پھر اس کی ممانی پھپھو کو فون کیا جاتا ہے، کہتی ہے ہائے میری بھابھی کی طبیعت خراب تھی، میں جاتی ہوں، رشتہ داروں میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ پھر وہ بڑی محبت عزت کے ساتھ آتی ہے، مگر اس وقت تک تو وہ بیچاری مر